اچھا جی، الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہم نے 2 اسباق مکمل پڑھ لیے تھے اپنی سیکنڈ والیوم کے دوسری کتاب کے۔ آج اللہ کا نام لے کر ہم اپنا جو تیسرا سبق ہے وہ ہم شروع کریں گے، الدرس الثالث، درس نمبر 3۔ اسی طرح روٹین کے اندر وہی کنورزیشن ہوگی، اور اسی کنورزیشن کے اسلوب کے اندر ڈاکٹر صاحب جو بھی انہوں نے سکھانا ہوگا آپ کو، مطلوب جو ہوگا وہ سکھا دیں گے۔ اور وہی چیزیں جو ہم نے گرامر میں پڑھی ہیں، کل اسم تفضیل پڑھی ہے، اس کی بھی ریویژن ہو جائے گی۔ پھر آپ نے جو حروف نصب پڑھے تھے، ابھی ان کی بھی سب کی ریویژن نہیں ہوئی، آپ جانتے ہیں، ان کی ایک کر کے بک میں پریکٹس آنی ہے۔ اس کے بعد حروف جر تھے، وہ بھی ابھی ہم نے سارے نہیں پڑھے، اب ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں آتی چلی جائیں گی۔ تو دیکھیں جی، احمد کہتا ہے کم طالباً فی فصلکم یا علیو۔ کم حرف استفہام ہے، اسم استفہام ہے، اس کے بعد والا اسم حالت نصب میں جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ مینی، کتنے۔ کم طالباً، اور اس کے بعد اسم آتا واحد کے اندر ہی ہے، کتنے طلباء ہیں۔ اردو محاورے میں بھی یہی کہیں گے کتنے طلباء ہیں، اردو میں یہ نہیں کہیں گے کتنا طالب ہے، کتنے طلباء ہیں، فی فصلکم تمہاری کلاس میں، یا علیو اے علی۔ اب فی حرف جر ہے اور فصلکم کیا ہے، کون سا؟ ہاں جی، مرکب اضافی ہے، یا علیو اے علی۔ علیون کیوں نہیں ہوا، یہ تنوین کہاں گئی اس کی؟ حرف ندا کی وجہ سے۔ اب یہ چیزیں پکی ہو گئی ہیں، آپ کو انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے بار بار اس بک میں، ویسے ہی آپ کو خون میں شامل ہو جانی ہے۔ اب علی کہتا ہے، احمد نے پوچھا تمہاری کلاس میں کتنے طلباء ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ابھی آپ کی کلاس میں؟ علی جواب دیتا ہے، فی فصلینا، ہماری کلاس میں 14 طالباً، گنتی انہوں نے آپ کو پڑھائی تھی 3 سے لے کر 10 تک کی، اب وہ اس سے آگے بھی چلے گی۔ اب ظاہر ہے 10 تک تو نہیں گنتی ہوتی، اب آگے 10 سے اور مڑ کیا 11 سے 20 تک آپ کو گنتی پڑھائیں گے۔ تو اس کا اب یہ آسان طریقہ یہ کہ بس اس کو نوٹ کر لیں، آگے ایکسرسائزز میں آپ کو نمبرز پراپر سکھا دیں گے۔ اربع کسے کہتے ہیں؟ 4، اور عشرہ 10، تو اربع عشرہ 4 اور 10 14، عربی میں اسی طرح چلتا ہے۔ تو 14 طالباً، ہماری کلاس میں 14 طلباء ہیں۔ اب ہماری کلاس میں 14 ہیں، اب کیا 14 ہیں کلیئر نہیں ہوتی بات، تو آگے ڈیٹیل اس کی لے کر آئے، حالت رسم طالباً 14 طلباء ہیں۔ ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہے، ساری طرح کے مفعول جو حالت نصب میں ہی ہوتے ہیں۔ احمد جواب دیتا ہے، الطلاب فی فصلنا اکثر، طلباء ہماری کلاس میں اکثر۔ اب اکثر دیکھیں کون سا اسم ہے، اکثر، وہی اکبر، اصغر، احمد، اسم تفضیل ہے، کمپیریٹیو ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ اس کا کیا کریں گے اب؟ اکبر ہے زیادہ بڑا، اصغر ہے زیادہ چھوٹا، اجمل ہے زیادہ خوبصورت، احسن ہے زیادہ اچھا، تو اکثر زیادہ سمپلی بس کمپیریٹیولی مقابلے میں زیادہ۔ ہاں جی، الطلاب فی فصلنا اکثر، ہماری کلاس میں طلباء زیادہ ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس سے زیادہ ہیں؟ اور احمد سے بات کر رہا ہے نا، تمہاری کلاس میں کتنے ہیں طلباء؟ ہماری کلاس میں زیادہ ہیں، کیا مطلب ہے کہ تمہاری کلاس سے زیادہ ہیں۔ فی ہی، اس کی کلاس میں کتنے تھے؟ علی کی کلاس میں کتنے ہیں؟ 14 ہے، تو احمد اب بات کر رہا ہے بھائی ہماری کلاس میں طلباء زیادہ ہیں، کتنے ہیں؟ فی ہی، اس میں، فی حرف جر ہے، اٹیچڈ ہو ضمیر ہے، فی اس میں یعنی کلاس میں، 19، 9 کتنا تھا؟ 9، اور 10 تو 19 ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ 14 سے تو 5 زیادہ ہیں، 19 ہیں۔ فی 19 طالباً، اس میں 19 طلباء ہیں، تو زیادہ ہو گئے کہ نہیں؟ یا علیو اے علی، الطلاب فی فصلنا اکثر، طلباء ہماری کلاس میں زیادہ ہیں، فیہ 19 طالباً، ہماری کلاس میں 19 طلباء ہیں، اس میں 19 طلباء ہیں، اے علی، سوری اگلی بات شروع ہو رہی ہے، یا علیو مسم الطلاب الجدید الذی جاء امسی۔ غور کریں ذرا اس کے اوپر اب، اے علی اسم الطالبی، طالب علم کا نام، تو مسم طالبی، طالب علم کا نام کیا ہے؟
الطالب کی صفت آگے آ رہی ہے الجدیدی، نئے طالب علم کا نام کیا ہے؟ اسم طالب الجدیدی، نئے طالب علم کا نام. مسم طالب الجدیدی، نئے طالب علم کا نام کیا ہے؟ الذی، وہ جو، الذی کیا ہے؟ اس میں موصول نہیں پڑا تھا. الذی جاء امسی، وہ طالب علم جو جاء، جو آیا، امسی یسٹرڈے، کل، گزشتہ کل. اب یہاں پر 2-3 الفاظ نوٹ کر لیں. الذی اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے. جاء یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے. جاء جاء جاؤ جاءت جاءتا. اب وہ آگے اس طرح چلے گا. ابھی بس اس کو ہی فوکس کر لیں، یہ ہم نے پڑھ لینا ابھی تھوڑے 1-2 دنوں میں. جاء فعل ماضی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آیا. ٹھیک ہے، جاء کا مطلب ہوتا ہے میں آیا. اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد. تو وہ طالب علم، اس کا نیا طالب علم، الذی جاء جو آیا تھا، امسی، یہ امسی اپنے لفظ ہے آپ کے ایسی ہے نا، پہلے تو نہیں آیا. امسی کا مطلب ہوتا ہے عربی میں یسٹرڈے، گزشتہ کل. ٹھیک ہے. اب یہ حالت رفع میں، نصب میں اور جر میں اسی طرح لکھتے ہیں اس کو. یہ مبنی اسم ہے. یسٹرڈے کے لیے لفظ کیا ہے؟ امسی. یہ امسی ہی رہنا، یہ امسو امسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ٹھیک ہے، مبنی اسم ہے نا. ہاذا ہاذا ہاذا، موسا موسا موسا، امسی امسی امسی. ٹھیک ہے، نہیں، جاء ہے فعل، اس کے اندر فاعل ہے ہوا، تو آگے جو بھی آ رہا ہے ڈیٹیل ہے، حالت ہے نصب میں ہی ہوتی ہے ڈیٹیل، تو ہے ہی یہاں پر. اب پھر وہ، اور اب اس کو ہمارے ہاں کیا محلن حالت نصب کے اندر ہے، مطلب اس کی جگہ نصب والی ہے اس وقت، تو نصب میں مانیں گے اس کو ہم. جو ہوتا ہے مبنی اسم کو ایسے ہی دیکھتے ہیں نا کہ جملے میں کہاں پر آ رہا ہے وہ. بس مطلب کیا اس کا؟ امسی کا کل، یسٹرڈے. یا علی مسم طالب الجدید الذی جاء امسی. علی مسم طالب الجدید، کیا نام ہے اس نئے طالب علم کا، الذی جو جاء امسی کل آیا تھا. اب علی جواب دیتا ہے اسمہ، اس کا نام. کون سا مرکب ہے اسمہ؟ مرکب اضافی. اب فوراً جواب دیا کریں. اسمہ اسامہ، تو اس کا نام اسامہ ہے. احمد کہتا ہے ہوا طویل جدا، وہ بہت لمبا ہے. الیسا کذالک، لیسا کیا تھا؟ کانا وہ تھا، لیسا وہ لفی کے لیے ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہے، وہ نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کانا وہ ہے، یکونو وہ کانا وہ تھا، یکونو وہ ہے یا ہوگا. تو لیسا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، نہیں تھا کے معنی میں بھی آتا ہے، نہیں ہے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی گردان نہیں آگے بنتی. یعنی کہ ماضی کی تو گنے گی لیسا لیسا لیسو، لیکن وہ جو صرف صغیر ایسے مضارع نہیں بنے گا کوئی الگ سے، کوئی اسم فاعل مفعول کوئی الگ سے نہیں بنتا، اور بننے کی سینس بھی نہیں بنتی کوئی. ظاہر ہے کیا بنائیں گے اسم فاعل کہ جو نہیں تھا وہ کیا وہ کرنے والا. تو الیسا کیا نہیں ہے، کذالک اسی طرح، کہ اسی طرح نہیں ہے. وہ طویل جدا، وہ بہت لمبا ہے. الیسا کذالک، کہ ایسا ہی نہیں ہے. اب اس کو ذرا دیکھیں، کذالک یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذالکا کیا ہے؟ ذالکا اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے حروف جارہ پڑھے تھے، ذرا یاد کریں. باؤ تاؤ، یہ کاف لگا ہوا ہے. کاف کا ترجمہ کیا تھا؟ تشبیہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. انتا کا زیدین، تم زید کی طرح ہو. کذالکا اس طرح، اردو میں اس طرح کہتے ہیں، عربی میں کذالکا کہتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے. الیسا کذالک، کیا اسی طرح نہیں ہے؟ لیسا وہ نہیں ہے. الیسا کیا نہیں ہے؟ کذالکا اسی طرح. آئی سمجھ کچھ تھوڑی تھوڑی. ہوا طویل جدن الیسا کذالک، وہ بڑا لمبا ہے کہ ایسا ہی نہیں. اب یہ جدن کیا تھا یاد ہے؟ بھول گئے. ویری کے معنی میں، بہت کے معنی میں ہی از ویری لانگ، وہ بڑا لمبا ہے. الیسا کذالک ایسے جملے کے اینڈ پہ آ جاتا ہے جدن. الیسا کذالک کا کیا نہیں ہے اسی طرح یا اسی طرح، عربی میں کر لیں آپ. آگے اس کی سمجھ تھوڑی سی. علی کہتا ہے بلا، سوال اس نے پوچھا نا کہ ایسا ہی نہیں ہے، تو اس نے جواب کیا دیا؟ بلا. اب بلا بھی ایک حرف ہے، اس کو نوٹ کر لیں. بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں. اس نے پوچھا کہ ایسا ہی نہیں ہے، وہ بڑا لمبا ہے، کیوں نہیں ایسا ہی نہیں. اس نے کہا بھی بلا کیوں نہیں، یعنی کہ ایسا ہی ہے. بلا کیوں نہیں، کسی کی تصدیق ہی ہوتی ہے نا.
کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بلا کیوں نہیں. ہوا طویل جداً، وہ بہت لمبا ہے. ولیکن حامدن اطول منہ، لیکن حامد اطول زیادہ لمبا ہے منہ اس سے. اب یہاں نوٹ کریں ولیکنہ، لاکنہ کیا تھا؟ یہ حروف نصب میں سے اگلا انٹروڈیوس کروا دیا انہوں نے. انا، انا، کہنا، لیتا، لعلہ، لاکنہ. اس سے پہلے انا اور اللہ کی پریکٹس کروائی تھی، اب لاکنہ بھی آ گیا، ابھی ایک اور بھی آ جائے گا میرے خیال آگے. تو لاکنہ لیکن کے معنی میں، اور اس کے بعد والا اسم حالت ہے نصب میں جائے گا. ٹھیک ہے، حروف نصب میں سے ہے نا. ولیکن حامدن، اب اس کو ولیکنہ کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ اور لیکن حامد، حالانکہ وہ واو اور والا ہی ہے، اور کے معنی میں ہی ہے، لیکن وہ عربی میں ولیکنہ پورا استعمال ہوتا ہے اسی طرح. ٹھیک ہے، ولیکن حامدن، لیکن حامد اطولو. یہ اطولو کیا ہے؟ اب ہاں جی، طویل سے اسم تفضیل بن گئی نا. حسین احسن، جمیل اجمل، طویل اطول زیادہ لمبا. کمپیئر کرتے ہیں نا، کمپیریٹیو ڈگری ہے یہ. اطول زیادہ، طویل زیادہ، لمبا. ایسا ہی ہے، وہ بہت لمبا ہے. ولیکن حامدن اطول منہ، لیکن حامد زیادہ لمبا ہے، اطول ہے، منہ اس سے. منہ کیا، من کیا ہے؟ حرف جر ہے. ہاں جی، کیا بتانا؟ کمپیریٹیو ڈگری ہے، کمپیریٹیو ناؤن ہے، اسم تفضیل ہے، کل پڑھا تھا. ٹھیک ہے، ولیکن حامدن اطول منہ، اسی طرح چلے گا. یہ جو میں گرامر پڑھاؤں گا ساتھ ساتھ وہ اگلے دن ریوائز ہوتی جائے گی آپ کی. ہاں جی، سمجھ آئی اس کی؟ ولا کیوں نہیں، ہوا طویل جداً، وہ بہت لمبا ہے. ولیکن حامدن، لیکن حامد اطول منہ، اس سے زیادہ لمبا ہے. انہ اطول طالب، انہ اطول طالب. اب اطول مضاف بن گیا اور طالب مضاف الیہ. جب یہ اسم تفضیل مرکب اضافی میں استعمال ہو جائے، مضاف بن جائے، تو یہ سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے، طلباء میں سے سب سے زیادہ لمبا. ٹھیک ہے نا، ٹالسٹ آف دی اسٹوڈنٹس. انہ اطول طالب، یقیناً وہ سب سے زیادہ لمبا طالب علم ہے. فی فصلنا، ہماری کلاس میں. ومن اطول طالب فی فصلکم، اور سب سے لمبا طالب علم. اطول طالب مرکب اضافی بن گیا نا، طلباء میں سے سب سے لمبا. من کون ہے؟ تمہاری کلاس میں. ومن اطول طالب فی فصلکم، تمہاری، فی فصلکم تمہاری کلاس میں سب سے لمبا طالب علم کون ہے؟ ہاں، میں جواب دیتا ہے اطول طالب، سب سے لمبا طالب علم، طلباء میں سے سب سے لمبا. فی فصلنا، ہماری کلاس میں. ابراہیم، کون ہے؟ ابراہیم ہے. علی دفترو کا حاضہ، کیا تمہارا رجسٹر ہے یہ؟ یا احمد، اے احمد. ان خطک جمیل جدا، خط کہتے ہیں لکیر کو، یہاں مراد ہے ہینڈ رائٹنگ. خط ہینڈ رائٹنگ کو پھر عرف میں کہا جاتا ہے. ان خطک، خطن، خطو کا تمہاری، تمہارا خط، خوش خطی نہیں کہتے اردو میں، تمہاری ہینڈ رائٹنگ، خطو کا. ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ خطو سے، ہاں، حالت نصب میں چلا گیا. خطو سے، خطو کا، خطا کا. ان خطا کا جمیل جدا، تمہاری ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہے، ماشاء اللہ. اب ایکسپریشن ہی ہے، اس کو ایسے ہم لے کر ابھی چلیں گے، بعد میں اس کو انالائز بھی کر لیں گے. ترجمہ اس کا ہے جو اللہ نے چاہا. احمد کہتا ہے بھی شکرن، شکریہ، یا علیو، اے علی. خطی جمیلون، میری ہینڈ رائٹنگ ہے نا. خطوہو، خطوہما، خطوہم، خطوہا، خطوہما، خطوہنا. خطو کا، خطوکما، خطوکم، خطو کی، خطوکما، خطوکنا. خطی میری ہینڈ رائٹنگ، خطونا ہماری ہینڈ رائٹنگ. تو خطی جمیلن، میری ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہے. وہ خطو کا اجملو، اور تمہاری ہینڈ رائٹنگ اجملو زیادہ خوبصورت ہے. اب افعالو کے وزن پر جو بھی آ گیا وہ کیا بن گیا؟ کمپیریٹو ڈگری بن جاتی ہے، تفضیل بن جاتی ہے. زیادہ خوبصورت ہے، جمیل خوبصورت، اور اجملو زیادہ خوبصورت ہو گیا. وخطو کا اجملو شکرن یا علیو خطی جمیل
علی شکریہ، میری ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ہے، وہ خطو کا اجمل، لیکن آپ کی زیادہ خوبصورت ہے. وہ بچوں کی جیسے گفتگو ہو رہی ہے. علی من حاض الفتح، فتح کہتے ہیں نوجوان کو، حاض الفتح یہ نوجوان، من حاض الفتح یہ نوجوان کون ہے؟ الذی معک جو تمہارے ساتھ ہے. من حاض الفتح الذی معک یا احمد، یہ نوجوان جو تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں موصول ہے، یہ صفت بنتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، الفتح موصوف ہے، الذی اس کی صفت ہے. تو ترجمہ موصول صفت کا اسی طرح کرتے ہیں، وہ نوجوان جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ کأنہ اخوک، گویا کہ وہ آپ کا بھائی ہے، لگتا ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے. اب یہ کأن کأن آیا نا، اصل وہ یہی سمجھ آتا ہے دماغ میں جب وہ پڑھتے ہیں واقعتاً، رجسٹر تب ہوتا ہے. انا کأن لیتا لعل لیکن حرف نصب ہے. یس، گویا کہ، ایز اف، سیمز ایز اف، کأن گویا کہ، ہو وہ اٹیچڈ، ہو جو ہے اب یہ بتایا مجھے، اٹیچ ضمائر یا نصب کے ہوتے ہیں یا جر کے؟ یہ حالت نصب میں ہے کہ جر میں؟ کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ کرنا لگا ہوا ظاہر ہے. تو یہ جو نوجوان آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ کأنہ، گویا کہ وہ اخو کا، آپ کا بھائی ہے، گویا کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے، لگتا ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے. اب اردو ہم دیکھیں گے، اردو ترجمے میں محاورہ کیا بنتا ہے اردو کی زبان میں. احمد کہتا ہے نعم جی، ہوا اخی الشقیق، وہ میرا بھائی شقیق کیا ہے؟ نہیں، نام نہیں ہے، یہ بھی مجھے بھی نام ہی لگا تھا پہلے ایک دفعہ. یہ نہ ہے اس کا کیا کہتے ہیں، ماڈرن عربی کا لفظ ہے، میرے ذہن سے ہمیشہ نکل جاتا ہے. ہاں، سکا بھائی ہے. ٹھیک ہے، نام ہوا اخی الشقیق، اصل کلاسیکل میں تو حقیقی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو نام ہوا اخی الشقیق، وہ میرا اخی بھائی، اور اخی کی صفت کیا ہے وہ میں بتا دیا بھائی. چلیں آگے. الشقیق سکا بھائی ہے میرا. ٹھیک ہے، سکا کیا ہوتا ہے بھائی؟ سیدھی سیدھی بات ہے، ہمیں کیوں اس کو بنا دیتے ہیں. اب دیکھیں، علی پوچھتا ہے اکبر من کا، کبیر بڑا اور اکبر زیادہ بڑا. اکبر من کا، کیا وہ زیادہ بڑا ہے؟ اکبر کیا زیادہ بڑا ہے؟ من کا تم سے، ہوا وہ اکبر من کا ہوا، ام اصغر یا چھوٹا ہے. کمپیئر کر رہا ہے نا، کیا وہ زیادہ بڑا ہے تم سے، ام اصغر یا چھوٹا ہے. اکبر من کا ہوا ام اصغر، اب وہ جواب دے رہا ہے احمد ہوا اصغر منا، وہ چھوٹا ہے، منی مجھ سے، من حرف جر ہے اور یا متکلم نون بیچ میں آئی ہوئی ہے. علی فی ای مہجع انت یا اخی، مہجع کہتے ہیں وہ جو یونیورسٹیوں کی نہیں ہوتی، یونیورسٹی ہاں ہاسٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، ڈارمیٹریز بنی ہوتی ہیں بچوں کے رہنے کے لیے، ہاسٹلز، ہاں ہاسٹل کہہ لیں. وہ پوچھ رہا ہے فی ای مہجع، مہجع اس کو کہتے ہیں. فی ای مہجع، ایو مہجع کون سا ہاسٹل، کون سا ڈارمیٹری. فی ای مہجع، کون سے ہاسٹل میں، انتا تم ہو، یا اخی یا میرے بھائی. انا فی المہجع الخامسی، میں 5ویں ہاسٹل، وہ بلڈنگ نمبرز نہیں بنے ہوتے اس حساب سے وہ بتا رہا ہے. انا فی المہجع، مدینہ یونیورسٹی میں تو کافی زیادہ ہیں بڑے بڑے. انا فی المہجع الخامسی، میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں. خامس یعنی 5th. یہاں پر نوٹ کر لیں آپ کہ آپ نے اسم فاعل پڑھا ہوا ہے، قاتل، ظالم، ناصر، حامد، اسی طرح ہے نا. جب نمبروں کو فاعل کے وزن پر لے جاتے ہیں نا، نمبر کیا تھا؟ ثلاثہ، آپ نے بنا دیا ثالث، اربع رابع، خمسہ خامس. جب نمبروں کو آپ بنا دیتے ہیں نا، فاعل کے وزن پر لے جاتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے صفت. دیکھیں بورڈ کے اوپر، ایسے نہیں سمجھ آئے. ہاں جی،
یہ دیکھیں میں نمبر سمپل لکھ لیتے نا ہم. ثلاثہ تو نمبر آتے ہیں نا آپ کو. ثلاثہ اربع خمسہ جس کو دیکھ لیں آپ. ثلاثہ کا مطلب کیا ہے؟ 3. ٹھیک ہے نا, اس طرح کر لیں. اب یہ دیکھیں, جب اس کو ہم نے بنا دیا فائل کا وزن بنا دیا ثالثن, اب اس کا ترجمہ کیا بن گیا؟ اب یہ 3 نہیں رہا, اب یہ کیا بن گیا؟ تیسرا. انگلش میں آپ اس کو تھرڈ کہتے ہیں, تیسرا. ٹھیک ہے نا. رابع, ہاں جی, رابعن فورتھ بن گیا. اب یہ ایڈجیکٹو بن جاتے ہیں, نمبر صفت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. خمس رابع 4 چوتھا, خمسہ 5 اور خامسن ففتھ بن گیا. ستہ سے یہ بھی بک میں ابھی آ جانے ویسے سارے آپ کے. سادسن کیا ہے؟ 6 بن گیا. سبعہ سے سابع, سابعن سے سیونتھ. آگے بھی لکھ لیں. سیونتھ کے بعد کیا ہے؟ سبع. ثمانیہ سے, ہاں جی, ثامنن سے, ثامنن از 8 8واں, اور تاسعن, تاسعن 9th, اور عاشر 10واں, عاشر 10th 10واں. ٹھیک ہے. کیا کیا ہم نے؟ نمبرز کو کس وزن پر لے گئے؟ فاعلن کے وزن کے اوپر لے گئے. ٹھیک ہے. تو نمبر آپ کا کیا بن گیا؟ صفت بن گیا, ایڈجیکٹو بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے درس نمبر اسی طرح چلتے ہیں. آج کیا پڑھا؟ درس الثالث. درس کی صفت بن گئی الدرس, الف لام لگا دیا اس کے اوپر, الثالث, دونوں معرفہ ہو گئے. تیسرا سبق, تھرڈ لیسن بن گیا. ٹھیک ہے نا. ثلاثہ تھا 3, ثالث ہو گیا تیسرا. ٹھیک ہو گیا. تو بس اس کو نوٹ کر کے کبھی بک میں بھی آ جانی ہے ساری یہ چیزیں. وہ بھی ابھی آ جائے گا. اصل میں جو 6 کے لیے عدد ہے نا, وہ ہے دال کے ساتھ ہی. یہ لفظ تھا اصل میں سدتا, تو سدتا بولنا مشکل تھا, تو دال کو بھی تا بنا کے ستا ہی بول دیتے ہیں پھر. لیکن سادسن میں وہ دال بولنی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں بھی اب آگے. انا فی المحجع الخامسی, اب محجع کی صفت بن گئی الخامس, میں 5ویں 5th ڈارمیٹری میں ہوں. 5th جو ہے وہ ہاسٹل سمپلی کہہ لیں آپ, ہاسٹل میں ہوں. وہو بعید جدا, اور وہ بہت بعید, قدیم نہیں, بعید, بہت بعید ہے, دور ہے, بہت کہتے ہیں دوری کو. وہو بعید جدا, اور وہ بہت دور ہے. کہاں سے, کس چیز سے دور ہے؟ عن المدرسہ, اسکول مدرسہ سے. عن پہلے نہیں پڑھا ہوا آپ نے, مطلب بک بورڈ پہ پڑھا ہوا ہے. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ سے. باؤ تاؤ کافو لامو باؤ منزو مز خلا ربا عشا من عدا فی عن علا حتی الہ. تو عن بھی اب آ گیا. میں نے کہا تھا نا جب اس کو پڑھیں گے تو بڑا کلیئر فرق پتہ لگ جائے گا من اور ان کے اندر. قدیم, یہ تو عربی بھی نہیں ہے, یہ تو اردو ہی ہے. چھوڑیں اس پر غور کریں. وہوا بعید جدا عن المدرسہ تی, المدرسہ حالت جر میں کیوں گیا؟ عن کی وجہ سے. وہ بہت دور ہے. اب لفظی ترجمہ کریں گے تو وہ دور بہت ہے.
ہے نا، لیکن اصل بات کیا وہ بہت دور ہے. عن المدرستی اسکول سے. اچھا عن الجامعتی یونیورسٹی سے. ہاں ہوتے تو یہ ان کے یونیورسٹیز کے ہی ہیں ویسے ہاسٹل. آگے علی انا فی المحجع الثامنی، میں ہاسٹل کون سے میں ہوں؟ ثامن، 8ویں ہاسٹل کے اندر ہوں. وہو ابعد، اور وہ بعید دور، اور ابعد زیادہ دور. وہو ابعد من محجعکم، اور وہ تمہارے ہاسٹل سے زیادہ دور ہے. المحجع الخامس، ہاسٹل نمبر 5، 5واں، وہ 5واں ہاسٹل ہے. احسن، وہ احسن زیادہ خوبصورت ہے. سمپلی حسین اچھا خوبصورت، اور احسن زیادہ خوبصورت. اچھا سوری، احمد کہتے ہیں ایہما، ایو کون سا، ہما ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے کون سا، احسن زیادہ خوبصورت ہے. تو المحجع الخامس احسن، محجع خامس جو ہے 5واں ہاسٹل جو ہے وہ احسن زیادہ خوبصورت ہے. فإن غرفہ، ایک لفظ آپ نے پڑھا تھا غرفتن کمرہ، اس کی جمع ہے غرفن. وہ غرفہ اس کا ان کے کمرے، اور انا کی وجہ سے حالت ہے نصب میں چلا گیا. انا کے ساتھ فا کیا لگا ہوا ہے؟ وہ بس سمپلی ایک حرف ہے، جیسے واو ہے اور فا بھی اسی طرح پس کے معنی میں آتا ہے. فإن غرفہ، پس ان کے کمرے، اس کے کمرے، اس کے کس کے؟ 5ویں ہاسٹل کے کمرے. فإن غرفہ، پس اس کے کمرے، اوسع وسیع کشادہ کھلا، اور اوسع زیادہ کشادہ زیادہ کھلے ہیں، زیادہ کیپیشیس ہیں، کیپیسٹی ہے ان کے اندر. فإن غرفہ اوسع، پس ان کے کمرے زیادہ کھلے ہیں، وسیع ہیں. ونوافذہ، اور اس کی کھڑکیاں، نافذۃ کھڑکی جمع نوافذ. ونوافذہ، اور ان کی کھڑکیاں، اکبرو کبیر بڑا، اور اکبرو زیادہ بڑا. اس کے کمرے زیادہ کھلے ہیں. ونوافذہ اکبرو، اور اس کی کھڑکیاں زیادہ بولے ہیں زیادہ بڑی ہیں. ومراحضہ، مرحاض کہتے ہیں ٹوائلٹ کو، پڑھا تھا یہ لفظ، مراحض اس کی جمع ہے. ومراحیضہ انظف، اور ان کے باتھ روم، نظیف صاف، اور انظف ابھی تک نکل اینڈ ہو گیا، زیادہ صاف ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ومراحیضہ انظف، نظیف صاف، اور انظف زیادہ صاف. اور مراحضہ انظف، اور ان کے باتھ روم زیادہ صاف ہیں. وسرورا، اور بیڈز، سریر بستر کو کہتے ہیں، سرور اس کی جمع ہے. وسرور اللتی، اور وہ بستر کے، اللتی جو، فی اس میں ہے، 5ویں ہاسٹل میں ہے، اجملو زیادہ خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے جی. انہوں نے آپ کو حروف نصب میں سے بھی 2 اور پڑھا دیے، حروف جارہ بھی آگے، اور اسم تفصیل بھی آپ کو انہوں نے پڑھا دی جو کل بورڈ پہ پڑھی تھی. کم از کم پہلا سیگا اس کا انہوں نے پڑھا دیا آپ کو. عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دیں. کم طالباً فی فصلی احمدہ، احمدہ حالت جر میں غیر مصرف، فی فصلی احمدہ، کتنے طلبہ ہیں احمد کی کلاس میں؟ فی فصلی احمدہ 19 طالباً. کم طالباً فی فصلی علی، علی کی کلاس میں کتنے طلبہ ہیں؟ ہاں جی بس، فی فصلی علی 14 طالباً. من اطول طالب، اب اطول مضاف بن گیا، تو طلباء کا لمبا، زیادہ لمبا، یعنی کہ طلباء میں سے سب سے زیادہ لمبا کون ہے؟ فی فصلی احمدہ، احمد کی کلاس میں. فی فصلی احمدہ، ہاں ہاں تمہاری کلاس، فی فصلی احمدہ ابراہیم، جو آپ وہیں سے نکالا کریں پورا سوال میں سے. آدھے جواب حرف استفہام نکال دیں،
اس میں استفہام نکالتے سوال بن جاتا ہے، جواب بن جاتا ہے۔ اطول طالب فی فصل احمد، سب سے لمبا طالب علم احمد کی کلاس میں ابراہیم ہوں۔ ومن اطول طالب فی فصل علی، علی کی کلاس میں سب سے لمبا طالب علم کون ہے؟ اطول میں نے بھی کہا ہے کہ سوال کا جواب دیتے وقت جو سوال ہے اس میں سے جواب شروع کیا کریں۔ میں تیز چلتا ہوں زیادہ، آپ اسامہ تھا، دونوں کا جواب ابراہیم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ضع هذه العلامة الصحيحة امام الجمل الصحيحة وهذه العلامة خطأ امام الجمل التي ليست صحيحة۔ ٹھیک ہے جی، جو جملے ٹھیک ہیں ان کے آگے ٹک لگائیں، جو غلط ہے ان کراس لگا دیں۔ پہلا جملہ سوچ کے کرنا ہے اب۔ الطالب الجدید الذي جاء امسی، وہ طالب علم، وہ نیا طالب علم جو کل آیا تھا، اسمہ اسامہ، تو اس کا نام اسامہ ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ حامد فی فصل احمد، حامد احمد کی کلاس میں ہے۔ دیکھ کے تو بولیں کیسے؟ حامد کسی کلاس میں؟ کیوں، اس کا تذکرہ بیچ میں آیا تھا، لمبا بڑا تھا نا۔ ہوا طویل، اس نے پوچھا تھا تمہارے ساتھ لڑکا جو نیا آیا تھا کون ہے؟ احمد نے پوچھا، علی نے کہا کہ وہ اسامہ ہے۔ احمد نے کہا وہ بہت لمبا ہے۔ ایسے نہیں، علی نے کہا لمبا ہے لیکن تمہاری کلاس میں سب سے لمبا کون ہے؟ اس کا جواب تھا احمد کی کلاس میں سب سے لمبا ہے ابراہیم، اور علی کی کلاس میں سب سے لمبا ہاں۔ ہاں، حامد سب سے لمبا طالب علم ہے نا علی کی کلاس میں، تو علی کا کلاس فیلو ہوا، تو غلط ہے جملہ۔ حامد فی فصل احمد خطا، ایسی ہے نا، علی کا کلاس فیلو ہے نا حامد۔ آگے دیکھیں نمبر 3، المحجع الثامن، ہوسٹل نمبر بھول جاتے ہیں، 8 بھائی، 8واں ہوسٹل جو ہے، غرفہ اوسع، اس کے کمرے زیادہ کشادہ ہیں، زیادہ کھلے ہیں۔ امین تو کا ماری جاتے ہیں، دیکھ کے وہ 5ویں کے تھے سب سے، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں تھا نا، بس یہ بتا دیا کہ جو 5واں المحجع، آخری جو جملہ تھا درس کا، المحجع الخامس احسن، وہ زیادہ خوبصورت بھی ہے، فإن غرفہ، اس لیے کہ اس سے کمرے، اوسع، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ بڑے ہیں، کشادہ ہیں، ونوافذہ اکبر، اس کی کھڑکیاں زیادہ بڑی ہیں، ومراحیضہ انظف، باتھ روم زیادہ صاف ہیں، وسرر التی فیہ اجمل، بیڈ زیادہ خوبصورت ہیں۔ آگے چلیں بھائی، تو جملہ کیا ہو گیا؟ یہ خطا، غلط ہے تیسرا۔ المحجع، ہاں جی، کس کا؟ 3 لفظ بولے ہیں آپ نے، باؤ اور مراحیض، باتھ روم، مرحاض کی جمع۔ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے بیچ میں؟ یہ تو پھر نانا کام کیا کریں، اس طرح ساتھ ساتھ چلا کریں۔ مراحیض، مرحاض کی جمع، مرحاض ٹوائلٹ، اور ریپیٹیشن ہوتی ہے ساری بار بار۔ انظف زیادہ صاف۔ ہاں جی، المحجع الثامن ابعد من المحجع الخامسی، جو ہوسٹل 8واں ہوسٹل ہے وہ زیادہ دور ہے من المحجع الخامسی، 5ویں ہوسٹل سے۔ یہ زیادہ دور تھا، ہاں جی ٹھیک ہے، وہ زیادہ دور تھا۔ ہاں جی، آگے چلیں ابھی، تمرین نمبر 20، اقرأ الامثلۃ الآتیۃ الاسم تفضیلی، اسم تفضیل آپ نے پڑھ لی، کس وزن پر آتے ہیں؟
اس کا پہلا صیغہ افعل کے وزن پر آتا ہے. اب وہ ساری اس کی پریکٹس ہی کروا رہے ہیں آپ کو. دیکھیں بھائی، ہاشم طویل، ہاشم طویل و حامد اطول منہ، ہاشم لمبا ہے اور حامد زیادہ لمبا ہے اس سے. آمنہ صغیرۃ، آمنہ چھوٹی ہے. وہ زینب اصغر منہا، اور زینب زیادہ چھوٹی ہے اس سے. اب یہی وہ افعل کا لفظ ہے، وہ سب مذکر مؤنث کے لیے عرب استعمال کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں صفت بنانی ہوتی ہے پھر وہ لاتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو چارٹ بنا کے دیا تھا، اصغرو اصغرانی، اکبر سے کیا تھا، اکبرو اکبرانی، اکبرون اکابر، کبرا کبرا یعنی کبرا یاتن کبرون. وہ صفت بنے گی تو زینب کی اس طرح کا زینب الکبرا یا زینب الصغرا. ورنہ یہ ہے کہ جملے میں وہ اسی طرح ہی چلا لیتے ہیں، پہلا صیغہ ہی ہر جگہ پہ. وہ زینب، اور زینب اصغر منہا زیادہ چھوٹی ہے اس سے. منہا کس سے؟ آمینہ سے. آمنہ نہیں ہوتا، آمینہ. حاذل کتاب اسہل من ذاکا، سہل آسان اور اسہل زیادہ آسان. یہ کتاب اسہل من ذاکا، اس سے زیادہ آسان ہے. حاذہ السیارۃ، یہ گاڑی، اجمل من تلکا، زیادہ خوبصورت ہے، من تلکا اس مونس یعنی اس گاڑی سے. اشارے ہیں نا سارے، ذاکا تلکا. حمزہ اکبر منی، حمزہ زیادہ بڑا ہے، منی مجھ سے، سنن ایک سال، سن ایئر کو کہتے ہیں سال. ٹھیک ہو گیا. حمزہ تو اکبر منی، حمزہ زیادہ بڑا ہے مجھ سے. کتنا بڑا ہے مجھ سے؟ سنن ایک سال. ہؤلاء الطلاب، یہ سب طلبا، احسن من اولئک، زیادہ اچھے ہیں، من اولئک ان سب سے. یہ طلبا ان سب سے زیادہ، احسن زیادہ اچھے ہیں. بیتی میرا گھر، بیتی ابعد عن المدرسۃ من بیتی کا، میرا گھر زیادہ دور ہے، بعید دور، اور ابعد زیادہ دور. میرا گھر زیادہ دور ہے اسکول سے، من بیتی کا بنسبت تمہارے گھر کے. اب دیکھیں عن اور من کا استعمال کٹھے آیا ہوا ہے. بیتی ابعد عن المدرسۃ، میرا گھر زیادہ دور ہے مدرسہ سے، من بیتی کا تمہارے گھر سے، یعنی بنسبت تمہارے گھر کے. ہوا اصغر منا سنن، وہ چھوٹا ہے مجھ سے، اصغر زیادہ چھوٹا ہے مجھ سے، سنن ایک سال. خطی احسن من خطی کا، میری ہینڈ رائٹنگ زیادہ اچھی ہے، من خطی کا تمہاری ہینڈ رائٹنگ سے. سنتائنی، ہاں جی. ھذا الشارع، شارع راستہ، ھذا الشارع یہ راستہ، انظف من ذالک اس سے زیادہ صاف ہے، نظیف، نظافت ہوتی ہے نا صفائی، انظف زیادہ صاف. ھذا الشارع انظف من ذالک، یہ راستہ زیادہ صاف ہے، من ذالک اس راستے سے. اللبن احسن من الشائے، اللبن دودھ، ملک، لبن دودھ کو کہتے ہیں. دودھ زیادہ اچھا ہے یا زیادہ اچھا ہوتا ہے، من الشائے چائے سے. آپ کو پوری اجازت ہے اختلاف کرنے کی، ہے تو قدرتی چیز تو لبن ہی ہے نا. ہاں جی آگے 10. هذه الساعۃ، اگر چائے زیادہ مفید ہوتی تو گائے چائے دے دیتی. گائے بن سے کیا جی ہمارے لیے، ہاں جی. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے بنی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنے ہو. تو سارا کچھ ہمارے لیے ہی ہے.
مجھے خود ضرورت ہے نصیحت کی. ٹھیک ہے. کون سا؟ اچھا اچھا اچھا, ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, وہ میں کون سا کچھ سوچ کے آتا ہوں گھر سے, اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے ذہن میں تو آ جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ کوشش کر کے کر دیا کروں گا. جی دیکھیں بھائی, اللبن احسن من الشائی, ویسے یہ کہ یہ کسر آپ کی پوری ہو جائے گی. یہ جب تیسری بک انشاءاللہ شروع کریں گے نا, وہ ہر سبق میں صرف قرآن حدیث ہی ہے 3rd والیوم کے اندر. کتابیں لکھنے کا مقصد بھی ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا, قرآن مجید اور حدیث کی عربی کلاسیکل سمجھ میں آئے, اور میرا یہ چوز کرنے کا بھی یہی تھا. وہ دوسرے جو ہے العربیہ بنا یہ دیکھ وغیرہ, وہ تو اسپوکن پہ زیادہ زور ہے ان کا, سمجھ نہیں آتی وہ پڑھ کے قرآن حدیث کسی کو, تو فائدہ کیا اتنی محنت کر کے. 4 اتنی موٹی کتابیں ہیں, وہ پڑھ کے عربی بھی نہیں, قرآن ہی نہیں سمجھ آتا, پھر وہ زیرو سے سیکھنی پڑتی ہے پھر سے. تو خیر, تو وہ انشاءاللہ وہ ہماری 3rd بک میں قرآن حدیث ہی ہیں ساری. دوسری شروع کر لی, اس کے بھی آئندہ پہ شاید آ جائیں, شروع ہو جائیں گی چیزیں. دیکھیں بھائی, اب اللبن احسن من الشائی, دودھ زیادہ اچھا ہے چائے سے. ہذہ نمبر 10 جملہ. الجملۃ العاشرہ, اب میں کہہ سکتا ہوں عاشرہ, ٹھیک ہے نا, 10واں. ہذہ الساعۃ ارخص من تلک, رخیص ہوتی ہے, رخیص ہوتا ہے سستا, اور ارخص زیادہ سستا. ہذہ چیپر, انگلش میں کمپیریٹیو ڈگری کیسے ہوتی ہے, ای آر لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہذہ الساعۃ, یہ گھڑی, ارخص زیادہ سستی ہے, دس واچ از چیپر, من تلک اس گھڑی سے. آگے دیکھیں بھی, اب انہوں نے آپ کو اسم تفصیل سکھا دیا, وہی حسب معمول. اب آپ کی باری, جملے بنائیں. کون باب تفعیل سے فعل امر ہے, کون یکون تکوینا فہو مکون, الامر منہ کون, علم کے وزن پر. کون جملن, جملوں کی تکوین کریں, من الکلمات الاتیہ, آنے والے کلمات کو, مستعملاً استعمال کرتے ہوئے اسم تفضیل, اسم. اب انہوں نے سمپل لفظ لکھا ہوا ہے, آنے والے جملوں, آنے والے کلمات کو جوڑ کر کیا بنائیں, جملے بنائیں, اور استعمال آپ نے کرنا ہے اسم تفضیل, جو کہ جملوں میں لکھی نہیں ہے, آپ نے اسم تفضیل بنانی ہے افعلوا کے وزن پر. دیکھیں مثال کے طور پر پہلے 3 الفاظ لکھے ہیں. نمبر 1 پر ہاشم طویل عثمان, آپ نے کہنا ہے ہاشم زیادہ لمبا ہے عثمان سے. طویل سے اسم آپ نے تفضیل بنا دینی ہے, ہاشم سے نہیں بنا دینی. صفت جو ہے نا طویل, اس سے کیا بنانا ہے, اسم تفضیل. تو باقی اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے من آتا ہے, زیادہ لمبا ہے من فلاں. کیسے کہیں گے اب, ہاشم اطول, ہاشم اطول من عثمان, ہاشم اطول من عثمان, عثمان غیر منصرف ہے نا, عثمان. ہاشم اطول من عثمان, ہاشم زیادہ لمبا ہے من عثمان, عثمان سے. اب آگے نمبر 2 پر الفاظ دیے ہوئے, القاہرۃ کبیر, الریاض شہر ہے, قاہرہ مصر کا ہے, ریاض سعودیہ کا کیپٹل ہے. ہاں جی, کبیر لکھا ہے, اکبر, ہاں جی, ویری گڈ. القاہرۃ اکبر من الریاض, قاہرہ زیادہ بڑا ہے ریاض سے رقبے میں. آگے فندق کیا کہتے ہیں, ہوٹل جو ہوتے ہیں آپ کے, رہائش جہاں ہوتی ہیں. ھذا الفندق نظیف, اور ذاکا بنائیں بھائی. افعلو کیا بنے گا, انظف. ھذا الفندق انظف من ذاکا, یہ ہوٹل زیادہ صاف ہے اس سے. ھذا الفندق انظف من ذاکا, یہ ہوٹل زیادہ صاف ہے اس سے. نمبر 4, بھائی انہوں نے اشارہ کرنا, ان کی مرضی. اب آپ اگر اشارہ کریں کسی چیز کی طرف, آپ کی مرضی, میں کون ہوتا ہوں آپ کو ٹوکنے والا.
آپ جو آپ کے اشارے آپ کی مرضی ہے. وہ اصل میں سین امیجن کر لینا کہ سچی مچی یہ اشارے آتے ہیں جب کوئی پوائنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ ہوٹل زیادہ صاف ہے اس والے سے، اس سے نہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اس کا تذکرہ کہیں گفتگو میں آئے گا تو اس کی طرف ضمیر پیچھے جائے گی نا. ہاں جی وہ تو مبہم بات ہو جائے گی ورنہ. اچھا جی آگے. اللغۃ العربیۃ سہل، اللغۃ الفرنسیۃ بنائیں. نون پر ہاں جزم ہے، فرنسیہ. اللغۃ العربیۃ اسہل من اللغۃ الفرنسیہ، تو ملا کر من اللغۃ الفرنسیہ. راء پر زبر ہے. ہاں جی 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 نہیں ہاں جی من لگ گیا نا. من اللغۃ الفرنسیۃ، اللغۃ العربیۃ عربی زبان، اسہل زیادہ آسان ہے، من اللغۃ الفرنسیۃ فرینچ زبان سے، فرانسیسی زبان سے. جی آگے. ہاں آگے جی ضمیر. انا میں، اکبر بڑا ہوا وہ، تو انا اکبر میں زیادہ بڑا ہوں، من اب اٹیچ ضمیر ہوا کی کیا ہے ہو، اب اٹیچ ہو لگے گا، ہوا کی حالت ہے نصب جر ہے بلکہ من لگ گیا. انا اکبر من ہو میں زیادہ بڑا ہوں اس سے. آگے. ہوا وہ صغیرن چھوٹا ہے، انتا تم، آپ نے کہنا ہے وہ تم سے زیادہ چھوٹا ہے. ہاں جی ہوا اصغر من انتا، انتا کی حالت ہے جر کیا ہے اٹیچڈ کا. ہاں ہوا اصغر من کا، وہ زیادہ چھوٹا ہے، من کا آپ سے، تم سے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے. الرجال بندے، کثیرن بہت، النساء عورتیں، آپ نے کہنا بندے زیادہ ہیں عورتوں سے. ہاں جی الرجال اکثر من النساء، بس وہ افل بنانا ہے اور من لگا دینا ساتھ. الرجال رجل ان کی جمع آدمی، الرجال اکثر زیادہ ہیں، من النساء عورتوں سے. آگے جی نمبر 8. انتا، ہاں حسن لکھا ہوا ہے نا، تو احسن، انتا احسن من نی، انا کی حالت ہے جر کیا ہے اٹیچ ضمیر، یا متکلم جو آتی ہے اٹیچڈ یا. انا انت احسن منی، تم زیادہ اچھے ہو مجھ سے، انت احسن منی تم مجھ سے زیادہ اچھے ہو. ہاں جی. الموز رخیص، العنب، موز کہتے ہیں کیلے کو، بنانا، کیلا بندر کو ڈالتے ہیں. ہاں جی رخیص ہوتا ہے سستا، پڑا ہوا ہے، اور عنب کہتے ہیں انگور، گریپ کو، گریپس. جی الموز ارخص، کیلا زیادہ سستا ہے، من العنب کہ انگور سے. الیس کذالک، ایسا ہی نہیں ہے بلا. آگے دیکھیں بھائی. الشمس سورج، بعید دور ہے، القمر چاند، آپ نے کہنا سورج زیادہ دور ہے، سورج زیادہ دور ہے چاند سے. الشمس ابعد، ابعد زیادہ دور ہے، ڈسٹنٹ ہے، من القمر چاند سے. اس کی سمجھ آئی اچھی طرح. الشمس ابعد من القمر، سورج زیادہ دور ہے چاند سے. آگے دیکھیں گے. اقرأ الامثلة ثم حول الجمل الآتية على غرارها مستعملا اسم التفضیلی. سیم کام ہے جی، آپ نے پھر سے کرنا ہے. آنے والے جملوں کو پڑھیں، انہوں نے آپ کو 3 جملے سٹینڈرڈ کے طور پر دیے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر تحویل کریں، آنے والے جملوں کو چینج کریں اسی طرز کے اوپر جو ہم نے مثالیں دی ہیں، اس میں تفضیل کو یوز کرتے ہوئے. مثال پڑھیں سمجھ آ جائے گی کیا کرنا ہے. دیکھیں جملہ تھا جی دیا ہوا انہوں نے، محمد طالب حسن، محمد ایک اچھا طالب علم ہے.
آپ نے اس کو کہنا ہے کہ محمد سب سے اچھا طالب علم ہے. اب آپ نے اس کو کمپیریٹیو ڈگری نہیں بلکہ سپرلیٹیو ڈگری بنانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سب سے اچھا تو کیسے بناتے ہیں؟ مضاف مرکب اضافی بناتے ہیں اس کو. آپ نے ایک تو سمپل اسم تفضیل ہے نا, من کے ساتھ آ جائے تو کمپیریٹیو ڈگری ہے. جب وہ مرکب اضافی بن جاتا ہے تو وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے, ٹھیک ہے. اسم کیا کہیں گے اس کو, کیسے تفضیل ہی ہیں بس, انگلش اردو میں اب سب سے زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب زیادہ نہیں ہے وہ سب سے اوپر والا مفہوم بن جاتا ہے. دیکھیں محمد طالب حسن, محمد اچھا طالب علم ہے. محمد احسن طالب, محمد سب سے اچھا طالب. اب مضاف بن گیا احسن. جب یہ اسم تفضیل مضاف بن جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ سب سے زیادہ کا مفہوم اس میں آ جاتا ہے, سپرلیٹیو ڈگری بن جاتی ہے. یہ محمد کمپیریٹیو ڈگری نہیں رہتی ہے. اب دیکھیں نا, بہتر, یہ اس سے بہتر ہے, یہ اس سے بہتر ہے, اور جو سب سے اوپر ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں بہترین, اس سے اوپر کوئی نہیں ہوتا, تو سب سے اوپر والی وہ درجہ بن جاتا ہے. محمد احسن طالب, محمد سب سے اچھا طالب علم ہے. فی الفصلی, کلاس میں. یہ سب سے اچھا کا ترجمہ کیوں کیا؟ مضاف بن گیا, ہاں اسم تفصیل مضاف بن گیا. ھذا بیت جمیل, یہ خوبصورت گھر ہے. ھذا مبتدا ہے, بیت جمیل موصوف صفت خبر بن گئی. اب آپ نے کہنا ہے یہ سب سے زیادہ خوبصورت گھر ہے, تو ھذا اجمل بیت, یہ گھروں کا خوبصورت یعنی کہ سب سے زیادہ خوبصورت گھر ہے. فی الشارعی, راستے میں, راستے میں سب سے زیادہ خوبصورت گھر ہے. آگے آمینہ طالبۃ صغیرۃ, آمینہ چھوٹی طالبہ ہے, چھوٹی اسٹوڈنٹ ہے. اب آپ نے کہنا ہے آمینہ سب سے چھوٹی طالبہ ہے. کیسے کہیں گے؟ آمینہ اصغر طالبۃ فی المدرسۃ, آمینہ اصغر طالبۃ, طلباء میں سے سب سے چھوٹی ہے. فی المدرسہ, اسکول کے اندر. یہ تو انہوں نے آپ کو دے دی پریکٹس. اب آپ کی باری. صفت کو لینا ہے صرف, اور اسم تفضیل کا وہ پہلا صیغہ فعل کے وزن پر لے آنا ہے آپ نے, وہی سارا استعمال ہو جاتا ہے. ھذہ غرفۃ صغیرۃ, یہ چھوٹا کمرہ ہے. آپ نے کہنا ہے یہ سب سے چھوٹا کمرہ ہے. فی بیتنا, آگے انہوں نے جملہ پورا کیا ہوا ہے بلینک کے بعد, ہمارے گھر میں. دیکھ کے سوچ کے. نہیں, میں نے کہا سوچ کے. اسم تفضیل کو مضاف بنانا ہے, صفت مضاف الیہ بنے گی. دیکھا, خود بنائیں گے تو اس کا مطلب آتا ہے. صحیح پریکٹسنگ کریں گے ڈاکٹر صاحب نے. سوچ کے کریں, وہی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. اس کو کچھ چھیڑنا ہی نہیں اس کو. تو ہاں جی, اوپر انہوں نے مثالیں دی ہیں, اسی لیے دی ہیں کہ ان کو دیکھ کے اس طرز پر بنائیں, علی غرارہ, اسی طرز کے اوپر. ہو گیا. ھذہ اصغر غرفۃ, یہ سب سے چھوٹا کمرہ ہے. فی بیتنا, ہمارے گھر میں. پہلے اسم تفضیل آئے گا, بعد میں مضاف الیہ آئے گا, ٹھیک ہے جی. ہاں آپ نے ٹھیک کیا تھا. آگے بلال جار حسن, جار کسے کہتے ہیں؟ ایک تو انگلش والا جار بھی ہوتا ہے, شکار عربی میں جار کسے کہتے ہیں؟ ہمسائے کو. ہاں جی, پڑوسی, ہمسایہ, نیبر, ٹھیک ہے نا. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, حدیث میں ہے مسجد کا جو پڑوسی ہے, ہمسایہ ہے, ہاں مسجد کے نیبرہڈ میں جو رہتا ہے, لا صلاۃ لجار المسجد, اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. الا فی المسجد, مگر یہ کہ جب تک مسجد میں نہ پڑھے. تو بلال جار حسن, بلال ایک
تو لیں نام ہی ہے نا، کوئی بھی نام بنا دیں. اچھا بلال لاعب حسن. لعب یلعب، لعب یلعب کہتے ہیں ٹو پلے، کہتے نہیں ہیں جی. لاعب پلیئر کھیلنے والا، لاعبہ فیمیل پلیئر ہوگی کھیلنے والی. تو بلال لاعب حسن، بلال اچھا پلیئر ہے. جار پڑھنا ہے تو بلال جار حسن، بلال اچھا ہمسایہ ہے. آپ پہلے لاعب کو لے لیں، چلیں آسان ہے. پلیئر کو نہیں بدلانا، صفت کو. صفت کون سی ہے ان میں سے؟ حسن. حسن سے احسن بنائے نا. بلال احسن لاعب، پلیئر تو پلیئر ہی رہے گا، زیادہ پلیئر بنا کے کیا کرنا ہے. بلال زیادہ اچھا پلیئر ہے فی حینا، ہمارے محلے میں. وہ ہماری ٹیم کر لیں پھر، وہ میرے ساتھ ہمسایا تھا نا محلے میں. تو ٹھیک ہو گیا. تو یا بلا میری بک کے مطابق بنتا ہے بلال احسن جارن فی حینا. پی ڈی ایف کے مطابق جو آپ کو نظر آ رہی ہے بلال احسن لاعب فی فریقنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو احسن پہلے آئے گا جو اصل چیز سمجھنے والی ہے. آگے دیکھیں بھائی نمبر 3، یاسر رجل فقیر. یاسر ایک تنگ دست غریب بندہ ہے. فی قریتنا، ہمارے قریہ کہتے ہیں گاؤں کو. قریتن اس گاؤں، ہمارے ولیج میں، ہمارے گاؤں میں بلال. اب آپ نے کہنا ہے بلال سب سے زیادہ غریب بندہ ہے ہمارے گاؤں میں. سوری یاسر. اب دیکھیں فقیر کے لفظ کیا بن جائے گا؟ افقرو بنائیں. یاسر بلال افقر رجل فی قریتنا. بلال سوری یاسر یہ بلال بھی بیٹھے نا ہمارے سامنے. یاسر افقر رجل فی قریتنا. بلال سب سے غریب بندہ ہے یاسر سب سے غریب بندہ ہے ہمارے گاؤں میں. ہذہ ساعۃ رخیصۃ. یہ کیا جی؟ نہیں وہ بھی آپ کی طرح پڑھ رہے ہیں، ان کا گھر پاس ہی، لیکن وہ کہتے ہیں آن لائن مزہ نہیں آتا. نہیں کٹے گا کچھ بھی نہیں، ایسے ہی رہے گا. یہ ہذہ ساعۃ رخیصۃ، یہ سستی گھڑی ہے. آپ نے کہنا یہ سب سے سستی گھڑی ہے فی السوق، بازار میں. رخیصن سے ارخصو. ہذہ ارخص ساعۃ، یہ سب سے سستی گھڑی. ہذہ ارخص ساعۃ فی السوق، بازار میں، مارکیٹ میں، یہ سب سے سستی گھڑی ہے. اس کا مطلب یہ یاسر کی ہے. نمبر 5، ھذا درس سہل، یہ درس نہیں سوری غلط. ھذا مبتدا ہے، درس سہل، یہ آسان درس ہے. ہاں جی، سہل سے بن گیا اسہل، زیادہ آسان. ھذا اسہل درس، یہ سب سے آسان درس ہے فی الکتابی، کتاب میں. یہ جو پڑھ رہے ہیں سب سے آسان درس ہے کتاب میں. الدکتور زکریا، ڈاکٹر زکریا. الدکتور زکریا طبیب شہیر، شہیر کہتے ہیں مشہور، فیمس. ہاں جی ہاں، بس شہیر کو اشہر بنا دیں آپ. الدکتور زکریا، اس کو دکتور بھی پڑھ لیتے ہیں، دکتور بھی پڑھ لیتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. ڈاکٹر زکریا اشہر طبیب، سب سے مشہور ڈاکٹر ہیں فی بلدنا، ہمارے شہر میں.
ہاں جی ہاں جی اسی طرح ہی. اب یہ obvious ہو گیا نا کہ اب ہمارے یہاں بھی دونوں کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا, MBBS بھی ڈاکٹر ہی کہلاتا ہے اور جو آپ کے PhDs ہوتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں. عربوں میں آپ مجرد اگر کسی کے شخص کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو وہ غالباً PhD ڈاکٹر ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب یہ دکتور عبد الرحیم اب یہ کوئی طبیب تو نہیں تھے, PhD ڈاکٹر ہی تھے, لیکن طبیب کہیں گے تو وہ اس سے مراد میڈیکل ڈاکٹر ہے. لیکن اب وہ ڈاکٹر زکریا طبیب ہیں, اب obvious ہو گیا. اگر ہم کہتے ڈاکٹر زکریا مدرس ہیں تو پتہ لگ جاتا کہ وہ پھر وہ ہاں PhD ہیں. اگر دکتور زکریا اشہر طبیب, ڈاکٹر زکریا سب سے اشہر طبیب, سب سے مشہور ڈاکٹر ہیں فی بلدینا, ہمارے شہر میں. الازہر اس مراد جامعہ ازہر ہے, مصر کی یونیورسٹی ہے جو دنیا کی پہلی یونیورسٹیز میں سے ہے, اسلامک یونیورسٹی. پہلی یونیورسٹیز میں سے بھی اور اسلامک تو تھی ہی تھی. یونیورسٹیز کو کنسیپٹ اصل میں دیا ہی دنیا کو مسلمانوں نے تھا. جامعہ مختلف دنیا کے علوم سارے کی جگہ پر جمع کر کے پڑھائے جا رہے ہیں, جامعہ. ہاں جی. الازہر جامعۃ قدیمۃ, ازہر ایک قدیم یونیورسٹی ہے. آپ نے کہنا ہے الازہر سب سے قدیم یونیورسٹی ہے فی العالم. قدیم سے اقدم, الازہر اقدم جامعۃ, الازہر اقدم جامعۃ سب سے پرانی یونیورسٹی ہے فی العالم. عالم نہیں کہہ دینا, فی العالم, وہی عالم, عالم اور عالم پوری دنیا میں, عالم میں, جہان میں سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. ان تو کہا سب سے پرانی ہے. الاستاذ نعمان مدرس حسن, استاذ نعمان اچھے مدرس ہیں. آپ نے کہنا ہے استاذ نعمان سب سے اچھے مدرس ہیں. الاستاذ نعمان ہاں جی احسن, حسن سے احسن مدرس فی المدرساتی, اسکول میں سب سے اچھے مدرس ہیں. جی نمبر 9, ذالک درس صعب, وہ مشکل سبق ہے. ذالک درس صعب موصوف صفت ہے نا, اس کو علیحدہ ترجمہ کریں. ذالک درس صعب, وہ مشکل سبق ہے. آپ نے کہنا وہ سب سے مشکل سبق ہے. ہاں, ذالک اصعب درس فی الکتاب, کتاب میں وہ سب سے مشکل سبق ہے کتاب میں. ہاذا لکھا ہے تو لہذا پڑھ لیں, ہاذا اصعب درس فی الکتاب. آگے دیکھیں جی نمبر 10, ہاذا فصل واسع, یہ فصل کلاس کو کہتے ہیں, واسع کشادہ, یہ کشادہ کلاس ہے, وسیع کلاس ہے, کھلی کلاس ہے. آسان لفظوں میں یہ کھلی کلاس ہے. آپ نے کہنا ہے یہ سب سے کھلی کلاس ہے پورے ڈپارٹمنٹ میں. ہاں جی, اوسع, واو سین عین, اوسع, ھذا اوسع فصل فی الکلیۃ, یہ ڈپارٹمنٹ میں, فیکلٹی میں سب سے کھلی کلاس ہے, کشادہ کلاس ہے. ہو گیا جی. آگے, اقرأ المثالین ثم اربط بین کل جملتین فیما یلی مستعملا لکن واعلم ان لکن من اخوات ان, دونوں مثالوں کو پڑھیں, اس کے بعد پھر ربط قائم کریں جملوں کے اندر استعمال کرتے ہوئے لاکنہ کو, اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ لاکنہ انہ کی بہنوں میں سے ہے. یعنی کہ یہ اپنے بعد والے اسم کو انہ کی طرح نصب میں لے کر جائے گی, لاکنہ بھی, انہ کانہ لیتا اللہ لاکنہ. اب اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں کہ ایک لفظ وہ جو ہم نے پڑھا ہے, اور ڈاکٹر صاحب اس کو پڑھائیں گے بھی, اس کی پھر پریکٹس بھی کرواتے ہیں کہ ایک لفظ کی جو سبق میں وہ دیتے ہیں. دیکھیں بھی, الطلاب کثیر, جملہ کیا تھا, طلبہ زیادہ ہیں. الفصل صغیر, کلاس چھوٹی ہے. الطلاب, اب جملہ انہوں نے کیسے بنایا, دیکھیں ترتیب کیسے دی انہوں نے. پہلا جملہ ایز اٹ از آ گیا, الطلاب کثیر لیکن الفصل
صغیرن، کلاس تو سوری طلباء تو بہت ہیں، لیکن الفصل لیکن کلاس صغیرن چھوٹی ہے، مسئلہ ہے نا، طلباء تو بہت ہیں لیکن کلاس چھوٹی سی ہے۔ اب لاکنہ کا ترجمہ اردو میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جب ہم نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہے لیکن، ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اب گوروں کے سمجھانا کام ہے، چائنیز کو سمجھانا کام ہے، اس کے لیے پھر چاہیے یہ ایک پریکٹس۔ جی وہی نا اسلوب بنا لیتے، اس لیے وہ جملہ بنا کے دیتے ہیں نا پھر، تاکہ لفظ کا مطلب اترے ذہن کے اندر کچھ۔ دیکھیں بھائی، لیکن پھر بھی ان کو ہمارے سے اچھی عربی آ جاتی ہے۔ حامد، کیوں؟ اس لیے ہی کیونکہ وہ مجتہد زیادہ ہوتے ہیں۔ حامد مجتہد صدیقہ کسلان، آپ نے کہنا ہے حامد محنتی ہے لیکن اس کا دوست زیادہ، لیکن اس کا دوست ساری سست ہے۔ کسلان، کمزوری کہاں سے آ گئی؟ جو یعنی کہ دو جملوں کے بیچ میں جو انٹرجیکشن ہے وہاں پر لاکن آئے گا نا۔ حامد مجتہد لیکن صدیقہ نہیں کہنا، اب لیکن صدیقہ کسلان، حامد تو محنتی ہے لیکن اس کا دوست وہ بڑا سست ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہڈ رام، ہڈ کسے کہتے ہیں پنجابی میں؟ نہیں یار، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ جسے ہڈ مارنا، پائپ مارنی پڑے چلانے کے لیے۔ خیر، اچھا صحیح، ہاں یہ اس کی کچھ سینس بنا رہی ہے اب، ٹھیک ہے۔ اسم کبیر بنتا ہے اسے، ہیں ہڈی سے ہڈ۔ ہاں جی دیکھیں جی، محمد طویل حامد قصیر، آپ نے بیچ میں لگانا ہے لاکن، محمد چھوٹا ہے لیکن حامد، سوری محمد لمبا ہے لیکن حامد، بنائیں بھی کیسے جائے گا؟ محمد طویل ہاں لیکن حامدن قصیر، محمد طویل لیکن حامدن قصیر، نہیں مبتدا خبر ہے، حامد معرفہ ہے، قصیر نکرہ ہے۔ حامد معرفہ کیوں ہے؟ نام ہے بھائی، اس میں علم نام ہے، بھول نہیں جانی پرانی چیزیں، وہ نام ہے اور قصیر صفت ہے، جملہ سارا موصوف صفت ہوتا تو کیسے ہوتا؟ یہ تو جملہ ہے نا، موصوف صفت ہوتا حامد حامد القصیر، وہ جملہ نہیں بنا۔ اب چھوٹا حامد کیا؟ مدرس ہے، آگے وہ پھر بات پوری نہیں ہوتی تھی، اب یہ جملہ ہی ہے پورا، سمپلی لاکنہ لگا دیں بھی چلے بس۔ محمد طویل لیکن حامدن قصیر، محمد لمبا ہے لیکن حامد چھوٹا ہے، مطلب چھوٹے سے مراد یہاں چھوٹی ہائٹ والا ہے۔ آمنہ تو مجتہدۃ، آمنہ محنتی ہے، لیکن اختہا، لکھا ہوا ہے اختہا کسلا، یہ کسلا کیا ہے؟ کسلا بلکہ پڑھیں گے اس کو، ہاں کسلان کا مونس ہے، کسلا، ٹھیک ہے کیا ہے یہ بھی آپ کو چارٹ بھی شاید دے دیں گے آگے، دیکھیں بھیا آمنہ محنتی ہے لیکن اختہا کسلا، لیکن اس کی بہن سست ہے۔ ھذا الدرس طویل، یہ درس لمبا ہے، لیکن ہوا سہل، وہ آسان ہے، آپ نے کہنا لیکن وہ آسان، لیکن وہ آسان ہے، ہوا کی حالت نصب کیا ہے؟ اٹیچڈ ہو، لیکنہ سہل، ھذا الدرس طویل لیکنہ سہل، لیکن وہ آسان ہے، یہ درس مشکل ہے لیکن آسان ہے، سوری یہ درس لمبا ہے لیکن آسان ہے۔ سیارتی قدیمۃ، میری گاڑی پرانی ہے، آگے لکھا ہوا ہے یا قویۃ، پاورفل ہے، وہ پاورفل ہے، یا کی حالت نصب کیا ہے؟
وہ کون, ہاں دیکھیں نا اب ہوا کس کی بات ہو رہی ہے, وہ کون ہے, ہوا پچھلے کسی چیز کی بات ہو رہی ہے, پیچھے کس لفظ کی طرف جا رہا ہے ہوا, ہوا ضمیر ہے نا, یہ پیچھے کسی لفظ کی طرف جائے گی, کسی لفظ کی مراد ہوگا اس سے پچھلا کوئی پروناؤن, a word used in place of a noun. ہوا سے مراد ہے حاض الدرس, حاض الدرس طویل, یہ درس لمبا ہے لیکن وہ آسان ہے, ٹھیک ہے نا. اب اردو میں اصل میں لیکن وہ کئی معنی میں وہ ہم بول دیتے ہیں, وہ اسم عربی میں وہ ضمیر بھی ہے, وہ اشارہ بھی ہے, وہ اسم موصول بھی ہے, وہ جو نہیں بول دیتے, خیر پتہ نہیں کہاں وہ بول دیتے ہیں, وہ والا وہ, تو یہ یہاں پر وہ والا وہ ہے, وہ والا وہ نہیں ہے. حاض الدرس طویل, یہ درس لمبا ہے, لکنہ سہل, لیکن وہ آسان ہے. سیارتی قدیمۃ, میری گاڑی پرانی ہے, لکنہ ہا, اب اٹیچڈ ہوا ہم, ہا ہیا کی حالت نصب, ہا اٹیچڈ ہا, لکنہا قویۃ, لیکن وہ ہے بڑی پاورفل, گاڑی پرانی ہے لیکن قوی پاورفل ہے. اخی متزوج, انا عزب, میرا بھائی شادی شدہ ہے, انا عزب, اور میں کما رہا ہوں, بنائیں. ہاں, اخی متزوج لکننی عزب, لیکن میں کما رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, لاکنہ نی, لاکنہ نی اٹیچ آئی ہے لیکن وہ بیچ میں نون آئی ہے نا, اننا نی نہیں کہتے, نہیں بولتے نا اس طرح اس کو. عزب, اخی متزوج لکننی عزب, میرا بھائی شادی شدہ لیکن میں کما رہا ہوں. ابراہیم فقیر, عمہ غنی جدا, ابراہیم فقیر ہے, اس کا چچا بہت امیر ہے. لگائیں لاکنہ, ابراہیم فقیر لیکن عمہ غنی جدا, ابراہیم فقیر ہے لیکن اس کے چچا بہت امیر ہیں. ہاں جی, بیتو کا جمیل ہوا صغیر, تمہارا گھر خوبصورت ہے وہ چھوٹا ہے. ہاں یہی سمجھ ہے اس کی سمجھ. چلیں, بیتو کا جمیل جدا, تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے, لیکنہ صغیر, لیکن وہ چھوٹا ہے. آپ کا گھر خوبصورت ہے لیکن وہ چھوٹا ہے. اب ہوا سے مراد وہی گھر کی بات ہی ہو رہی ہے پیچھے, تمہارا گھر بیتو کا ہو گیا, بھی لاکنہ بھی ہو گیا. آگے دیکھیں, کر لیں. دیکھیں بھائی, اب انہوں نے حرف نصب آپ کو لاکنہ پڑھا, ایک منٹ بھائی بس کرنے دیں. اقرأ المثالین ثم ادخل کأن, انہوں نے آپ کو حرف نصب پڑھایا تھا کأن, انا کأن, لاکنہ کی پریکٹس کرا دی, اب کأن کی کروائیں گے آپ کو. ثم ادخل کأن علی الجمل الآتیہ علما بأن کأن من اخوات ان, یہ دونوں مثالوں کو پڑھیں, اس کے بعد کأن کو آنے والے جملوں میں داخل کریں, اس بات کو جانتے ہوئے, ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کأن جو ہے یہ انا کی بہنوں میں سے ہے, بہن انوں کی بہن ہے جی, بہنوں میں سے ہے جی. آگے پڑھیں بھی اب اس کو, دونوں مثالوں کو پہلے پڑھیں. من حاض الفتح, یہ نوجوان کون ہے. کأنہ اخوہا, گویا کہ وہ آپ کا بھائی ہے. من حاضہ طفلۃ, یہ بچی, طفل کہتے ہیں بچے کو, طفلہ مونس بچی ہوگی نا, چھوٹی بچی ہے. من حاضہ طفلۃ, یہ بچی کون ہے. کأنہا اختک,
گویا کہ وہ آپ کی بہن ہے، لگتا ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے، ایز اف شی از یور سسٹر. ہاں جی. ہوا اس کے ساتھ جب آپ نے حرف نصب لگانا ہے تو یہ ضمائر سارے اٹیچڈ حالت نصب میں آ جائیں گے. ہوا زمیلو کا، آپ نے کہنا ہے گویا کہ وہ آپ کا کلاس فیلو ہے. ہاں، ہوا زمیلو کا تمہارا کلاس فیلو ہے وہ. کأنہ زمیلو کا، گویا کہ وہ تمہارا کلاس فیلو ہے. جی نمبر 2، ہیا طبیبۃ، وہ ڈاکٹر ہے. آپ نے کہنا ہے گویا کہ وہ مونس ڈاکٹر ہے. کیسے؟ اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، ہیا کی حالت نصب ہا. کأنہا طبیبۃ، گویا کہ وہ طبیبہ ہے، ڈاکٹر ہے. ہم طلاب، وہ طلباء ہیں. آپ نے کہا گویا کہ وہ طلباء ہیں. کأنہم طلاب، گویا کہ وہ طلباء ہیں. انت مریض، تم بیمار ہو. ہاں، کأنک مریض، اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہونا، کا، کما، کم. کأنک، انتا کی حالت ہے نصب کا. کأنک مریض، گویا کہ تم بیمار ہو. وہ مدرس جدید، وہ اچھا مدرس، وہ نیا مدرس ہے. کأنہ مدرس جدید، گویا کہ وہ نیا مدرس ہو. انتی اخت مریم، تم مریم کی بہن. اخت مریم کون سا مرکب ہے؟ ہاں جی، مرکب اضافی موصوف صفت. بہت اچھے، بہت اچھے. آپ ضافل ہے. ہاں جی، حالت جر میں مریم کریں. انتی اخت مریم، تو مریم کی بہن ہو. کأنکی اخت مریم، گویا کہ تو مریم کی بہن ہو. اب دیکھیں بھئی آگے، یہ بھی ہو گیا. اب آگے گنتی انہوں نے سکھائی آپ کو. دیکھیں 3 سے 10 تک گنتی تو آتی تھی نا. ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ. تو گنتی آگے بھی ہوتی ہے. اگلی بھی دیکھ لیں. یہ جو گنتی ہے نا 11 سے لے کر 19 تک کی، یہ سارے آپ یوں لے کے زبر کے ساتھ ہی آتے ہیں، دونوں ڈیجٹ اس کے. ٹھیک ہے، مبنی ہوتے ہیں. یہ تیسری بک تک چلتی رہنی ہے، اتنی پکی ہو جانی پڑھ پڑھ کے، آپ کو پریشان نہیں ہونا پہلی دفعہ میں. احد عشرہ، احدہ ہوتا ہے 1 اور عشرہ 10، تو 1 اور 10 11. اب اسی طرح چلے گی سر. احد عشرہ طالباً 11 طلبہ. اثنا عشرہ طالباً 12 طلبہ. ثلاثۃ عشرہ طالباً 13. اربعۃ عشرہ طالباً 14. خمسۃ عشرہ طالباً 15 طلبہ. ستۃ عشرہ طالباً 16 طلبہ. سبعۃ عشرہ 17 طلبہ. ثمانیۃ عشرہ طالباً 18 طلبہ. تسعۃ عشرہ طالباً 19. اور 20، یہ 20 ہو گیا. عشرہ تھا 10 اور 20 20. ٹھیک ہے، یہ ساری دہائیاں جو ہیں نا آپ کی، دہائیاں سمجھتے ہیں آپ؟ دہائیاں، ہاں جی، 10 کے ملٹیپلز ہوتے ہیں. 20 30 40 50 60 70 80 90 ہو گئے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ دہائیاں کہتے ہیں. تو یہ ساری اسی طرح آتی ہیں. 20 20 بن گیا. 30 40 40 50 50 60 60 70 70 70 80 90 100 پڑھ لیا تھا میاں تم. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، اسی طرح چلے گا، لیکن وہ آگے آئے گا بھی بعد میں. اب اس کو پکا کریں پہلے. ٹھیک ہے جی. آج دیکھیں جی، ہو گئی جی نمبرز انہوں نے آپ کو پڑھا دیے. احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ.
دیکھیں نمبر تو پہلے ہی آتے ہیں, آگے کیا لگائی جانا ہے, نمبر تو پہلے ہی آتے ہیں نا سارے. ہاں تو بس آگے خمسات عشرہ کہاں پہنچے, ستات عشرہ, سبعۃ عشرہ, ثمانیۃ عشرہ, تسعۃ عشرہ, عشرون. یہ اپنے ہاتھ سے کریں گے, ایک دو دفعہ تو آئے گا. اقرأ ما یلی ثم اکتبہ مع کتابۃ الارقام الواردۃ فیہ بالحروف. انہوں نے جملے لکھے ہوئے ہیں, ان کے اندر آپ ہم اسپوکن کریں گے یہاں پر, اور ریٹن پریکٹس ہے وہ اپنے طور پر آپ کریں ساری اس کو, کہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں, آپ نے نمبرز کو پروناؤنس کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے بعد میں ڈیجٹس میں نا بھائی. جی نمبر 1, فی الفصلی کتنے طلبہ, نہ کرے بھائی اس کو. ہاں جی فی الفصلی, جی جی بالکل وہی وزن ہے جی, اونا اینا اینا والی ساؤنڈ ہے, عشرونا عشرینا عشرینا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اسی طرح ثلاثون ثلاثین ثلاثین, اربعون اربعین, وہی جمع کا وزن ہے نا, وہ چھڑ دو پہنے نو چھڑ دو. ہاں جی فی الفصلی 19 طلبہ, دیکھتے جائیں اوپر اور بولتے جائیں. فی الفصلی 19 عشرہ طالباً, کلاس میں 19 طلبہ ہیں. ہاں جی عندی 15 کتاباً باللغۃ العربیہ, میرے پاس 15 کتابیں, 15 کتاباً 15 کتابیں ہیں عربی زبان کی. ہاں جی عربی زبان کی, باللغۃ العربیہ عربی زبان کی 15 کتابیں ہیں میرے پاس. و 12 کتاباً باللغۃ الفرنسیہ, اور 12 کتابیں فرانسیسی زبان کی, فرینچ زبان کی. و 12 کتاباً باللغۃ الفرنسیہ تھی. آگے رأى یوسف علیہ السلام فی المنام, منام کہتے ہیں خواب کو, ٹھیک ہے. رأى جو ہے یہ, اب اس کو ایسے ہی نوٹ کر لیں, یہ ہے فعل ماضی. دیکھیں ناصرہ اس نے دیکھا, قاتلہ اس نے قتل کیا, رأى اس نے دیکھا, ٹھیک ہے. رأى اس نے دیکھا, کس نے دیکھا, فاعل حالت رفع میں آ رہا ہے, یوسف, کس نے دیکھا, یوسف علیہ السلام, یوسف علیہ السلام نے دیکھا, فی المنامی کس میں, خواب میں دیکھا. کیا دیکھا, 11 کوكباً, 11 ستارے. عندی ڈیش ریالن, عندی 20 ریالن, میرے پاس 20 ریال ہیں. کم فندقاً فی ھذا الشارع, کتنے ہوٹلز ہیں اس راستے میں. فیہ فیہ 13 فندقاً, اس میں 13 ہوٹلز ہیں. جی نمبر 6, فی ھذہ المدینۃ, اس شہر میں 14 مسجداً, کتنی مسجدیں, 14 مسجدیں. 14 مسجداً, اس شہر میں 14 مساجد ہیں, مسجدیں ہیں. ہاں جی ثمن ھذا الکتاب, ثمن کسے کہتے ہیں, پرائس, قیمت, اسی سے ثمین بنتا ہے مہنگا, اثمن زیادہ مہنگا, ٹھیک ہے. تو سین کے ساتھ لکھ دیں گے, تو میں نے بتایا بھی تھا شاید پہلے, سین کے ساتھ لکھ دیں گے تو وہ موٹے کے معنی میں ثمین ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع, پورا غاشیہ کے اندر ہے, جو اللہ تعالیٰ وہ جو کانٹے کھلائے گا جہنمیوں کو, لا یسمن, نہ تو وہ موٹا کریں گے, لا یغنی من جوع, نہ بھوک مٹائیں گے, جو نہ جزو بدن بنیں گے نہ بھوک مٹائیں گے. تو سین کے ساتھ ہو تو وہ موٹاپے کے معنی میں آ جاتا ہے. یہ سا کے ساتھ ہے, ثمن مینس پرائس, قیمت کے معنی میں. قیمت بھی پرائس کو کہتے ہیں ویسے. ثمن ھذا الکتاب, اس کتاب کی قیمت 17 ریالاً, 17 ریال ہے. آگے نمبر 8, فی ھذا الکتاب ڈیش درسن, درسن, اس کتاب میں 20 اسباق ہیں. 20 درسن, آئین پر زیر پڑھنی ہے. فی ھذا الکتاب 20 درسن, 20 سے زیادہ ہے میرے خیال ویسے, ہاں 31 ہے. فی السنتی, سال میں, سال میں, سنہ کسے کہتے ہیں, سال. ہاں جی کتنے, 12 شہرن, سال میں
12 شہر مہینے کو کہتے ہیں. سال میں 12 مہینے ہیں ہوتے ہیں. اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں نمبر ایز اے ایڈجیکٹو، نمبر ایز اے صفت آ جائے جب کیسے آتا ہے فاعلن کے وزن کے اوپر. لیکن میں نے آپ کو بتایا نمبر اصل میں شروع ہوتے ہیں 3 سے، تو 3 سے لے کر آگے تک تو اسی طرح اصول چلے گا اینڈ سو آن. لیکن وہ جو پہلا اور دوسرا ہے اس کے لیے لفظ بس ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہ استعمال ہی، کیونکہ میں نے بتایا نا وہ پہلا دوسرا اصل میں نمبر تھا ہی نہیں عربوں کے ہاں، اس کے لیے الفاظ ہی لدا اس لیے ہوتے ہیں. دیکھیں پہلا الدرس ایک ہے لفظ واحد، ایک یا احد کہہ لیں آپ، ایک. اول پہلا. اب یہ تو اردو میں ہمیں اتنا پتہ ہے کہ کوئی نیا لفظ ہی نہیں ہے ہمارے لیے. تو الدرسو اب صفت اس کی بن گئی الاولو. اب یہ نہیں کہنا درس ایک درس، درس الاولو پہلا سبق. ابھی صفت ہے درس کی کہ وہ پہلا ہے، سب سے پہلے آ رہا ہے قرآن میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. الدرس الثانی، ثانی دوسرا ہے، اور اس کے آگے اسی طرح فاعل کے وزن پر آئیں گے سارا ہے. الدرس الثالث تیسرا درس. الدرس الرابع، دیکھیں میرا نا موصوف صفت دونوں معرفہ ہیں، الف لام لگا ہوا ہے دونوں پر. الدرس الرابع فاعل کے وزن پر نمبر لائیں تو ایڈجیکٹو بن گیا. چوتھا درس. الدرس الخامس پانچواں سبق. الدرس السادس چھٹا سبق. الدرس السابع ساتواں سبق. الدرس الثامن آٹھواں نمبر لکھا بھی ہوا ہے ساتھ. الدرس التاسع نواں، نائنتھ لیکچر، نائنتھ لیسن سوری. الدرس العاشر 10واں. اسی کے مونس بن جاتے ہیں ثالث سے ثالثہ، رابع سے رابعہ، خامس سے خامسہ، سادس سے سادسہ، سابع سے سابعہ، ثامن سے ثامنہ. ہمارے درس نظامی میں اسی طرح چلتے ہیں سارے دراجات جو ہیں، ثالثہ رابعہ خامسہ، وہ دراجاتن خامساتن. تو نواں تاسع سے مونس کیا بنے گی؟ نویں، تاسعہ، اور عاشر سے عاشرہ، 10ویں. ٹھیک ہے. البتہ وہ جو اول اور ثانیہ ہے اس سے مونس ڈفرینٹ بنتا ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں جی. ثانی سے تو ویسے ثانیہ بن جائے گا، سیکنڈ دوسری. اول سے کیا بنتا ہے؟ الاول سے اب جو نیچے بریکٹ میں لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. الاول مؤنثہ الاولا، اول پہلا، اس کی مونس ہے اولا. لکھا ہوا پی ڈی ایف میں نہیں لکھا؟ چلیں میں بتا رہا ہوں، ایسے نوٹ کر لیں. الاول اس کی مونس کیا ہے؟ الاولا، پہلی. ٹھیک ہے. الاول مؤنثہ الاولا، اول کی مونس ہے الاولا، پہلی. نقول ہم کہیں گے، ہم یوں کہیں گے الطالب الاول، پہلا طالب علم، والطالبۃ الاولا، اور پہلی طالبہ. ٹھیک ہو گیا. ان آتی اسماء العطیۃ بالعدد، جی بالعدد الترتیبی المشتق من العدد المذکور امام کل واحد منها. اب انہوں نے فلنگ دا بلینکس دیے ہیں، ہر بلینک کے آگے بریکٹ کے اندر ایک نمبر لکھا ہوا ہے. آپ نے اس نمبر سے کیا بنانا ہے؟ ایڈجیکٹو بنا لینا ہے، صفت بنا لینی ہے. صفاتی اعداد کہلاتے ہیں نا ایسے. اور پھر انعت الاسماء، وہ کہہ رہے ہیں موصوف بنا دیں. نعت منعوت موصوف صفت دونوں اسی کا نام ہے. موصوف بنا دیں کن کو؟ ان اسماء کو جو ہم نے لکھے ہوئے ہیں. اور صفت کیا آئے گی؟ ایز اے نمبر. کہ الیوم لکھا ہے نا پہلے، سوری الیوم، الیوم کیا بن جائے گا؟ موصوف، اور آگے صفت اس کی آ جائے گی. دیکھیں نمبر کیا لکھا ہے پہلے بتائیں مجھے. 8 لکھا ہے. آپ نے کہنا ہے 8واں دن. 8واں کی کیا عربی بنے گی؟ سامن، سمانیہ سے الف لام لگائے نا اب. ہاں، الیوم الثامن، الیوم الثامن، ملا کر توڑ کر پڑھ لیں بے شک. الیوم الثامن، ترجمہ 8واں دن. ہاں جی. الطالب، نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ ثلاثہ. بولے اب عربی میں بولے نمبر ذرا. نمبر کیا لکھا ہے؟ ثلاثہ. صفت اسی الثالث، الطالب الثالث، الطالب الثالث، تیسرا اسٹوڈنٹ، تیسرا طالب علم. نمبر ہے
عشرہ صفت عاشر الدرس العاشر الدرس العاشر 10واں درس الصفحۃ تسعہ سے بنائیں صفت تاسع سے اب مونس بنانی پڑے گی، کوئی مشکل تو نہیں ہے. الصفحۃ التاسعۃ نواں صفحہ الصفحۃ التاسعۃ صفحہ نمبر 9 نواں صفحہ 9th پیج. الجزء پہلا احد سے صفت کیا ہے؟ مذکر اول. الف لام لگائیں. الف لام لگانا کیوں ضروری ہے؟ موصوف سے بننا ہے نا، دونوں کو سیم ہونا، مطابقت ہونی چاہیے، سملیرٹی ہونی چاہیے ان کے معرفہ نکرہ میں. الجزء الاول الجزء الاول دوسرا والیوم، سوری ہاں پہلا والیوم. یہ آپ کی کتاب ہے، اس کے شروع میں لکھا ہوگا نا الجزء الثانی دوسرا والیوم، پہلی کے شروع میں لکھا ہوتا الجزء الاول پہلا جز پہلا والیوم. آگے دیکھیں جی. ہاں جی فی السنۃ سال میں، آپ نے کہنا ہے چوتھے سال میں. ہاں جی اربعہ سے الرابعۃ فی السنۃ الرابعۃ صفت ہے نا اس کی، سب کچھ سیم کرنا ہے. فی السنۃ الرابعۃ چوتھے سال میں، فورتھ ایئر میں. فورتھ ایئر کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے وہ. ہاں جی نمبر کیا لکھا ہے طالبہ؟ نمبر کیا لکھا ہے؟ 6. آپ نے کہنا ہے چھٹی طالبہ سادسہ. الطالبۃ السادسۃ الطالبۃ السادسۃ چھٹی طالبہ. ہاں جی بیت کے آگے نمبر کیا لکھا ہے؟ البیت 7 لکھا ہوا ہے 7. اب آپ نے کہنا ہے 7واں گھر. البیت السابع 7واں گھر. عربی آ گئی ہے آپ کو. البیت السابع 7واں گھر. آگے 5 لکھا ہے، 0 نہیں لکھا. یہ اصل عربی میں 0 تھا ہی نہیں. صفر بولتے ہیں ویسے اب عربی میں، صفر عربی کا ہی لفظ ہے. سواد فارا صفر بیسیکلی کہتے ہیں عدم موجودگی، کچھ بھی نہیں ہے جہاں پر وہ صفر ہے نا. الغرفۃ خمسہ سے خامسہ الخامسہ. الغرفۃ الخامسۃ الغرفۃ الخامسۃ. ہاں الجزء الثانی دوسرا والیوم دوسرا جز. آگے وہ ایک کلاس کی ایکسرسائز دے رہے ہیں. ایکسپریشن انہوں نے سکھایا تھا الیسا کذالک، ایسا نہیں کیا اس طرح ہی نہیں ہے، اس کی پریکٹس کے لیے بس وہ دے رہے ہیں. یوجہ المدرس الی الطلاب اسئلۃ مکونۃ من الیسا کذالک فیجیب علیہا الطلاب ببلا. نحو وہ کہہ رہے ہیں جو مدرس طلباء سے ایک کر کے سوال کرے، کلاس میں تو ہم نہیں ہیں، جو ہیں بس وہ ان کو کر لیتے ہیں ہم، اور سوال اس طرح کے ہوں کہ جن کا جواب کے اینڈ پر کیا آ رہا ہو الیسا کذالک، تو اسٹوڈنٹ کیا جواب دے گا؟ بلا، کیوں نہیں. مثال کے طور پر انہوں نے دیکھا ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے انت من الہندی، تم انڈیا سے ہو، الیسا کذالک کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ تو جواب اگر ہم دیں گے بلا، کیوں نہیں، مطلب کیا کہ ایسا ہی ہے، کیوں نہیں. درست فرمایا آپ نے، ایسا ہی ہے. صدقتا انا من الہندی. تو سمپلی بس جواب ہے الیسا کذالک کا جواب کیا ہے؟ بلا. وہ بات اس میں پوری سمجھ آ جاتی ہے، افرمیشن ہی ہوتی ہے، اگلے جملے کی تصدیق ہی ہوتی ہے کہ اس نے بات ٹھیک کی ہے. انت من الہندی، تم انڈیا سے ہو، الیسا کذالک کیسے نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا ہی ہے. انت مریض، تم بیمار ہو، الیسا کذالک کیسے نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک آپ میں بیمار ہوں اور مریض. اچھا ایوہما، ان دونوں میں سے کون سا؟ ایون کون سا؟ ایوہما ان دونوں میں سے، اٹیچڈ ہو ہما ضمیر ہے مثنیٰ کی، ایوہما ان دونوں میں سے کون سا؟ یشیر المدرس الی طالبین
دو طلباء کی طرف مدرس جو ہے وہ اشارہ کرے، کس کی طرف؟ دو طلباء کی طرف ٹیچر اشارہ کرے، وَيَقُولُ هَذَانِ طَالِبَانِ، اور وہ کہے کہ یہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں، اَيُّهُمَا أَطْوَلُ، ان دونوں میں سے کون سا زیادہ لمبا ہے، وَإِلَى كِتَابَيْنِ، اور مثال کی طرف وہ دو کتابوں کی طرف اشارہ کرے، یہ دو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور کہے ہاذانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں، ایہم اجمل، ان میں سے زیادہ، ان دونوں میں سے زیادہ، اجمل زیادہ خوبصورت کون سی ہے، وہکذا، اور اسی طرح. ٹھیک، اب وہ بھی ایک پریکٹس تھی وہیں پر، وچ، WHICH، وچ، کون سی، کون سا، کون سی، کون سا لکھ رہے ہیں، اردو کے حساب سے ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، ہے تو کون سا ہی. ٹھیک ہے، لکھنا کر لیتے ہیں، ہاذانی قلمانی ایہما اجمل، یہ دونوں قلم ہیں، ایہما، ہاذانی قلمانی ایہما اسود، لیکن وہ ہم نے تو اسم تفضیل بنانا ہے نا، ایہما اجمل، تو جواب دے دیں گے ہاذا اجمل من ہاذا. ٹھیک ہے نا، القلم الاحمر اجمل من القلم الاسود. ٹھیک ہے نا، اب اتنی تو آنی چاہیے سمجھ. اور کیا ہے، ہاذان طالبانی، یہ دو طلباء، ہاذان طالبانی ایہما اطول، ایہما اکبر، ان دونوں میں سے بڑا کون ہے، ایہما اقصر، ان دونوں میں سے چھوٹا، ایہما افقر، ان دونوں میں سے افقر، ہاں فقیر سے، ایہما افقر، ایہما افقر، بلال افقر من عبد السمیع، کمپیریٹیو ڈگری بن گئی نا. اسی طرح ہاذان طالبانی ایہما، کوئی لفظ آ رہا تھا ذہن میں نکل گیا، ایہما اقدم، ان دونوں سے پرانا کون ہے، بلال اقدم من عبد السمیع، کمپیریٹیو ڈگری کا نا یوز اس کا. آگے چلیں بھی، نہیں وہ اپنی جگہ پر پورا لفظ ہے بس، وزن تو یہی ہے ظاہر ہے، لیکن وہ پورا اسم ہے، پورا اپنی جگہ. اس کی جمع آتی ہے حمقاء، جنت الحمقاء نہیں کہتے، فولز پیراڈائز. تو اس کی جو افل و تفضیل ہے، یہ جو افل کا وزن ہے تفضیل کے لیے آتا ہے اسم تفضیل، اس کی جمع آپ کو پتہ ہے وہ کیا اکابرو کے وزن پر ہے، تو احامقو نہیں آتی، جمع سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لفظ کی اصل کیا تھی. یہ بڑا ایک موٹا سا پیٹ اصول ہے عربی زبان کا. الکلمات الجدید، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات. محجعن، اس کی جمع مہاجع، ہاسٹلز، ڈارمیٹریز، کمرے جو ہوتے ہیں. کوکبن، ستارہ، اس کی جمع کواکب، ستارے. واسعن، کشادہ. فریقن، جمع فرقاء، فریق، ٹیم. میرا خیال اس میں تو نہیں میرے آیا بک میں، وہ PDF میں آیا یہ لفظ، ہماری ٹیم کے اندر احسن اللاعبین یا تھا پتہ نہیں کیا، تو جمع فرقاء. شقیقن، سگا، سگا بھائی. شقیقن اشقاء، سگے. ثمن، قیمت، پرائس. اور عالم، لام پر زبر کے ساتھ، عالم، جہان. شہیر، مشہور، فیمس، شہیر، شہرت سے ہے. شہر، مہینہ، مہینہ، منتھ. ٹھیک ہے، آگے اب اس کی جمع شہور بھی آتی ہے اور اشہر بھی آتی ہے، شہور اور اشہر. اشہر بھی چلتی ہے، دونوں چلتی ہیں. لاعب، کھیلنے والا، قاطرون کے وزن پر ہے، کھیلنے والا. لعب یلعب لعبا فهو لاعب. قرآن میں نہیں آتا مل حیات الدنیا الا لعب و لعب. لعب کیا، لعب ہوتا ہے ایک فضول کام، اس کا مقصد کوئی نہیں، اور لعب کیا ہے، کھیل. کھیل تماشا نہیں ترجمہ کرتے اس کا. اور جمع لاعبون، جیسے قاتل سے قاتلون، ظالم سے ظالمون، مسلم سے مسلمون، تو لائب سے لائبون. فی المنام،
خواب میں، منام از ڈریم، خواب. اور الازہر یہ ہے افعل کا وزن ہی ویسے لیکن یونیورسٹی کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے. یہ اصل میں یونیورسٹی تھی اہل تشیعوں کی، تو پڑھایا سارا کچھ ہی جاتا تھا اس میں. بنانے والے بانی تھے اس کے اہل تشیع تھے. تو زہرا، جامعۃ الزہرا اس کا نام تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نام پر. تو بعد میں پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جب آئی تو انہوں نے اس کا نام، خلیفہ جو تھے انہوں نے اس کو پھر الازہر کر دیا، ٹھیک ہے نا زہرا سے. اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام پر ہی رکھی گئی تھی. تو بہرحال وہ مذکر اسے الازہر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کافی ہے. چلا اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کل کو درس الرابع کو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.